سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. یا مبارکہ کے متعلق کچھ چیزیں کل بیان ہوئی۔ مشرکین نے یہودیوں سے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ایک طرف ہماری یہ نیکی ہے، دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا ہے، اور ان کے پیروکار کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا یہ افضل کام ہے۔ یہودیوں سے پوچھا کہ آپ بتاؤ ان دونوں میں اچھا کام کون سا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا افضل کام ہے یا پھر کعبہ کی خدمت کرنا اور مسجد میں پانی پلانا، جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اچھا کام ہے؟ اب یہودی چونکہ خود صرف نذرانوں کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے سے منکر ہو چکے تھے کہ نذرانے بچ جائیں، ہمارے نذرانے نہ ضائع ہو جائیں، اس لیے وہ رسول اللہ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ اب اگر ان کو کہتے کہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا افضل ہے تو پھر آگے سے مشرکین نے ان سے پوچھنا تھا اگر ایمان لانا افضل کام ہے پھر تمہیں کیا موت پڑی ہے، تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو انہوں نے صرف اناد کی خاطر رسول اللہ علیہ السلام کی جو دشمنی ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی، اس دشمنی کا منہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کر رہے ہیں، کعبے کی خدمت، رب کے گھر کی نوکری ہے جی، اور مسجد کی تعمیر اور حاجیوں کو زمزم پلانا، ان کی خدمت کرنا، ان کے رہن سہن کا اور سارے معاملات دیکھنے، یہ تو کام آپ کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ انہوں نے صرف نعوذ باللہ کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اور اناد کی وجہ سے ایسا کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے مزاج کے موجود ہیں جی، جو عامت الناس کو اپنا پیسہ حضور کے دین پر خرچ کرنے کے بجائے ان کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگاتے ہیں جی، جان بوجھ کے ایسے کاموں میں قوم کو مصروف رکھیں گے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرض کی طرف بھی نہ آئیں، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف ہی نہ آئیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی طرف ہی نہ آئیں۔ آج ہم اگر خود اپنا جائزہ لیں کہ ہماری جیب سے روزانہ کتنا پیسہ رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے لیے جاتا ہے، جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا جاتا تھا، جو مصارف حضور کے صحابہ کے پیسے خرچ کرنے تھے، ہمارے وہ مصارف، ان مصارف میں ہمارا پیسہ کتنا جاتا ہے؟ یہ ذرا میں اور آپ ذرا خود غور کریں کہ ہم کتنا پیسہ اس مد میں دے رہے ہیں جن مدات میں حضور کے صحابہ دیا کرتے تھے، یعنی جو مصارف حضور کے صحابہ کے تھے وہ ہمارے ہیں؟ بالکل نہیں جی۔ ہمارا سارا ہم نے تو اللہ اکبر، ہم نے تو سارا زور اسی بات پہ لگایا ہے کہ پیر کو دینا جائز ہے۔ آپ کتابیں دیکھ رہے ہیں بھری پڑی ہیں، مولویوں کے مناظرے دیکھ رہے ہیں بھرے پڑے ہیں جی، پکی قبر بنانی پیر کی جائز بھائی، پکی قبر کا نفع کس کو ہوا؟ گدی نشین کو۔ گنبد بنانا اس کا نفع کس کو ہوا؟ گدی نشین کو۔ سچی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ہی علاقے میں 2 مزار ہیں، ایک مزار ہے حضور کے صحابہ کا، 4 مزار ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اکٹھے، اور ایک صوفی بزرگ کا مزار ہے وہاں پر، وہ بہت پرانے تھے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ سے بھی پہلے کے تھے، وہ مزار ہے ان کا۔ تو یہ 2 مزار ہیں۔ حضرت وہ جو بزرگ ہیں دوسرے، حضرت ابو بکر رحمہ اللہ، ان کے مزار پر گنبد بنا ہوا ہے، رات دن وہاں رش ہوتا ہے، اور جو حضور کے صحابہ کے مزارات ہیں وہاں پر گنبد نہیں ہے، آپ کو وہاں دیکھنے کو بھی بندے نہیں ملیں گے، اندازہ لگائیں۔ یہ صرف زور گنبد کا ہے، سچی بات ہے۔ یہاں پہ آپ گنبد بناتے ہیں، لوگ فاتح پڑھنے چلے جائیں گے۔ میں ایک بار عراق گیا ہوں، بغداد، وہاں پہ ہماری قوم نے مختار سقفی کی قبر پہ فاتحہ پڑھ دی، مختار سقفی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اسی قبر پہ فاتحہ پڑھ دی۔ ہمارے لوگوں نے کسرا کا جو محل کھڑا ہوا تھا ٹوٹا ہوا، وہاں پہ انہوں نے فاتحہ پڑھ دی کسرا کے اصال ثواب کے لیے۔ بتائیں، ہم نے جتنے بھی مناظرے کیے نا سارے، اس کا نفع سارا ان جاہل پیروں کو، گدی نشینوں کو ہوا ہے۔ بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنا، اس میں علماء کا تو نام ہی نہیں نا کہیں۔
ہے کہیں پہ؟ تو پھر مولوی روتا کیوں ہے پھر آج بیٹھ کے؟ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی تم نے آپ نے ہاتھ خود کاٹے ہیں، تم نے خود ہی کہا ہے جی سارے جتنے بھی نفع تھے مالی دینی جتنے بھی، یہ دین کا نفع ہے نا۔ عوام علماء کے ساتھ جڑے گی تو دین کے ساتھ وابستہ ہوگی، ان جیل پیروں کے ساتھ جڑے گی تو پھر کام بھی ویسے کرے گی۔ ہاں جو پیر عالم دین ہے، دین کا درد رکھنے والا ہے، اس سے تو ہمیں اس کے تو ہم نوکر ہیں، جوتیاں اٹھانے والا ہیں۔ لیکن یہ سارا نفع انہیں کو ہم نے دیا ہے، خود مولویوں نے دیا ہے جی۔ ہاں قبر پہ چادر چڑھانی جائز ہے، ابھی قوم نے جناب 700 چادریں چڑھا دی، نفع کس کو گیا؟ اس جاہل گدی نشین کو گیا، وہ جاہل پیر لے گیا۔ جاہل پیر لے جاتے ہیں یا پھر حکومت لے جاتی ہے، یہ دونوں لے جاتے ہیں۔ بیٹھ کے ہم گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں حکومت کو، نفع بھی سارا انہیں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ دادا صاحب کے گلے میں اندھے چک ڈال جاتے ہیں لوگ، پتہ ہوگا آپ کو، لوگ صرف سائن کر کے جاتے ہیں جی آپ پیسے خود ہی لکھ لیں، وہ پھر لوگ پیسے نکالتے ہیں وہاں سے، اپنی مرضی سے لکھ کے نکالتے ہیں۔ لوگ سونے چاندی زیورات ڈال جاتے ہیں وہاں پہ، یہ سارا کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ حضور کے دین کو لگتا ہے، حضور کے دین کے مدرسے کو لگتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں ہے بھائی۔ تو یہ سارا ہم نے خود ہی لگایا، لوگوں کا ذہن بنایا ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ لوگوں کا ذہن اس بات سے ہٹا کے رسول اللہ علیہ السلام کے جہاد سے، جہاد کی طرف نہ دیں پیسہ، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے مدرسے کو نہ دیں، ہیں جی حضور کی امت کے جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو نہ دیں پیسے، ہیں جی کتنے لوگوں کے بچوں کے ایمان جا رہے ہیں ان کو پیسے نہ دیں، صرف ایک ہی چیز کی فضیلت بیان کرتے رہنا، دوسری کو چھوڑ دینا، یہ دشمنی ہی ہے اور کیا ہے یار بتائیں؟ ہم نے خود ہماری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے مناظرے اٹھا کے دیکھ لیں، رات دن یہی تقریریں ہم نے کی ہیں جی۔ بزرگوں کے جناب پکی قبریں بنانی جائز ہیں، ان پر گنبد بنانا جائز ہے، ان کے آپ دیکھیں سے بھائی نفع کس کو جا رہا ہے جی۔ آپ کے بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کے مزارات تو ایسے پڑے ہوئے ہیں، وہاں کو فاتح پڑھنے نہیں جاتا، اور عالم لوہار جو ہے زندگی ساری گانے گاتا رہا، آج اس کا بھی گنبد بنا ہوا ہے جی، مزار ہے باقاعدہ لکھا ہوا ہے جناب مزار اقدس حضرت عالم لوہار سے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ یہی تو وجہ بنی ہے آج قوم کہتی ہے جناب وہ جو گانے گاتی رہی زندگی ساری، ہاں جی اس میں کفریہ کلمات بھی تھے، جس کو ملکہ ترنم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 27 کو مر گئی وہ پکی جنتی ہے، جس نے ہر ایک 27 رمضان شریف میں آتی ہے، جس نے اتنی 60 27ویں مسجد میں گزاری ہیں، مولوی اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت جا ہی نہیں سکتا کبھی، وہ جنت جائے گی 27ویں کو مرنے پر۔ تو میں نے کہا 17 کو ابو جہل مرا ہے، اسے جنت سے کون روک سکتے تھے؟ ہاں جی 17 رمضان کو، وہ بھی اللہ حضور کے صحابہ کرام علیہ مردبان کے صحابہ کے مبارک ہاتھوں سے مرا ہے، بتائیں اسے کس کتے نے کاٹا ہے وہ جنت نہیں جاتا تھا؟ عجیب نظام ہے بھی ہمارا۔ اور دوسرا یہ کہ وہ عقیدتاً بھی رافضی تھی، شیعہ تھی، اور ہماری قوم بخشوانے پہ ہے نا جی، دوسروں کو بخشوا دیتی ہے۔ وہ سدھو سموسے والا انڈیا کا گلوکار مرا ہے فیصل آباد میں، اس کی جناب وہ کلخانی اور چلیسویں ہو رہے ہیں، بعد میں لڑکے گرفتار بھی ہوئے، انہوں نے باقاعدہ پوسٹر بنوائی تھی، فلیکشن لگوائی تھی، سدھو سموسے والے کے سارے ثواب کے لیے جناب وہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ بتائیں قوم کو اتنا لگایا ہم نے سارے ثواب پہ، وہ یہودیوں کو بھی سارے ثواب کر رہے ہیں، نصرانیوں کو بھی کر رہے ہیں، اور جب بات ہے اپنے مسلمانوں کی کہتے ہیں نہیں جی یہ تو نہیں بخشے جانے کبھی، یہ نہیں بخشے۔ ایک طرف سکھوں کی سارے ثواب کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور ابھی کل کی بات ہے نعوذ باللہ ہندوستان میں بابری مسجد شہید ہوئی ہے جی، وہاں پہ انہوں نے مندر بنایا بہت بڑا، مودی خود افتتاح کرنے گیا ہے، وہاں پہ ایک ملا بیٹھا ہوا تھا نعوذ باللہ، وہ انٹرویو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے جی اسلام بھی ٹھیک ہے، باقی بھی سارے مذہب ٹھیک ہیں، لیکن سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، کہتے ہیں میں اسی مذہب کے لیے یہاں آیا ہوں۔ بتائیں میں سب سے پہلے بھارتی ہوں، اسلام بعد میں نے کہا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے جو کہتے ہیں سب سے پہلے میرا وطن ہے بعد میں اسلام ہے۔ حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو وطن چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، سارا کوئی قربان کر کے یہاں پہنچا ہے مدینے میں، اور تیرے لیے سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ آیت مبارکہ کے آخری الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ جعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام میں، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی تعمیر کرنا اسے اس جیسے سمجھ لیا ہے، اس بندے کی طرح سمجھ لیا جو بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اس جیسے سمجھ لیا تم نے؟ کیسے لوگ ہو تم؟ یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو ہدایت ہے۔ ظالم ہوتا کون ہے ویسے؟ یہ ظلم کی تعریف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی شے کو اس کی اصل مقام پر نہ رکھنا، یہ ظلم ہے۔ کسی شے کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ جیسے کوئی مثال کے طور پر ٹوپی کو اٹھائے پاؤں میں باندھ لے، پاؤں پہ باندھ لے اور جرابیں اٹھا کے سر پہ رکھ لے،
یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے جی. ابا کو بیٹے والی عزت دے، بیٹے کو ابا والی عزت دے، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. یعنی اس شے کو اپنے اصل مقام پہ نہیں رکھا، اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا ہے، یہی ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا فرمایا؟ میں کہ جو مقام اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا، رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لانے کا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ہے، تو میں کہ ان لوگوں نے اس کو وہ مقام ہی نہیں دیا. اور جو کام مسجد حرام کی تعمیر کا تھا اور مسجد حرام میں حاجی کو پانی پلانے کا تھا، اس کا وہ مقام نہیں تھا جو یہ دے چکے ہیں اسے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ کفر جو ہے نا، کفر اور شرک، یہ بندے کے مزاج کو خراب کر دیتے ہیں، پھر بندے کو حق دکھائی نہیں دیتا. مزاج بندے کا بگڑ جائے، جیسے بندے کو بخار ہو جائے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے، اسے میٹھا دودھ بھی کڑوا لگتا ہے یا نہیں؟ میٹھی چیزیں بھی کڑوی لگتی ہیں، خوش ذائقہ چیزیں بھی اسے بد ذائقہ لگتی ہیں. جیسے پچھلی آیت مبارکہ میں کچھ دن پہلے یہ آیت مبارکہ گزری تھی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کر لو تو تمہارے دلوں میں فرقان پیدا کر دوں گا، ایسا نور پیدا کر دوں گا کہ تمہیں وہ حق اور باطل کی پہچان کروا دے گا. یہ نور پیدا کروں گا، تمہارے اندر فرقان پیدا کر دوں گا. اسی طرح کر کے جس طرح تقوی اختیار کرنے سے بندے کے دل میں آ جاتا ہے نور، وہ اسے حق اور باطل کی پہچان کرواتا ہے. اور جو بندہ حق اور یعنی کہ تقوی چھوڑتا جائے گا، جتنا جتنا پرہیزگاری سے پرے ہوتا جائے گا، اتنا اتنا اس بندے کا مزاج خراب ہوتا جائے گا. ایمانی مزاج جو ہے وہ خراب ہوتا جائے گا، ذوق بندے کا برباد ہو جائے گا. پھر بندے کو حق اور باطل کی تمیز نہیں رہے گی، پھر بندے کو یہ بھی تمیز نہیں رہے گی کہ کیا چیز کہاں لگانی ہے. اب دیکھیں نا، یہ بات اتنی بدیہی ہے، اتنی عیاں اور واضح ہے کہ کہاں پہ رسول اللہ پہ ایمان لانا اور کہاں جناب مسجد حرام کی تعمیر کرنا، دونوں کام برابر ہو سکتے ہیں. لیکن جب بندے کا مزاج، اس کا ایمان جو ہے نا، وہ ایمان نہ ہو، اس کے پاس کفر ہو، شرک ہو، اس کے پاس اس کا دماغ شرک سے بھرا ہوا ہو، تو پھر ان چیزوں میں فرق نہیں کر سکتا. ان چیزوں میں فرق ہے. یہی بات ہوئی تھی نا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، سامنے حضرت عباس تھے، انہوں نے بھی تک کلمہ ظاہر نہیں کیا تھا، وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ وہ بڑا کام ہے. حضرت مولا علی کہہ رہے تھے نہیں، یہ بڑا کام ہے جو میں نے کیا ہے، میں رسول اللہ علیہ السلام پر ایمان لایا اور میں نے جہاد کیا ہے، یہ بڑا کام ہے. اسی پہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو فخر تھا اور آپ فخر فرما رہے تھے. رب تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے مولا علی کی تصدیق کی. میں کہ جو علی کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اندازہ لے، جو علی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب یہ حقیقت والی بات ہے، موجودہ دور کے اندر بھی ہمارے لوگوں کا جو پیسہ ہے نا، زیادہ تر پیسہ ہے جی، زیادہ تر پیسہ تقریباً آپ لگا لیں کہ 100 روپے کسی ہمارے سنی کے پاس ہو، اس 100 میں سے 2 روپے کے لیے دین کے نام پہ جائیں گے. 2 روپے دین کے نام پہ، دین کے نام پہ، دین پہ نہیں، دین کے نام پہ جائیں گے. اور جو دین کے نام پہ جائیں گے، اور وہ بھی یعنی کہ اس 2 روپے کے بھی آپ 100 حصے کریں پھر، یا روپے کے 100 حصے کریں، تو ان میں سے اکثریت جو ہے وہ درباروں پہ، میلے ٹھیلوں پہ، عرسوں پہ، 11ویں پہ، انہی چیزوں پہ جائیں گے. اور باقی جو پیسے بچیں گے وہ جا کے کوئی اکا دکا جا کے کسی صحیح بندے کے پاس جائیں گے جو دین متین کی خدمت کر رہا ہوگا. ہیں جی. اگر بندہ مجھے کہنے لگا جی مسلمان جو ہے نا وہ غریب بہت ہیں، مسلمان کے پاس جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ بات نہ کرو، مسلمان غریب نہیں ہے، اسلام غریب ہے. کیا غریب ہے؟ اسلام غریب ہے. مسلمان تو سارے امیر ہیں بھائی، ایک کے وقت میں اتنے کھانے کھا رہے. اسلام کے پاس کچھ نہیں رہا، مسلمان تو بہت امیر ہے. کاش کہ ہم اسلام کو نفع دیتے، اسلام کی خدمت کرتے. ہم اسلام ہمارا آج ایسے نہ ہوتا جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں جی. بڑے بڑے امیر مسلمان پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ سمجھ چھین لی ہے کہ وہ جناب ان کو پتہ چلے کہ پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں. جیسے ایک بزرگ تھے رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں نے نا پیسے، اس کے پاس آئے تو آگے کہنے لگا جی یہ پیسے ہیں جی، یہ آپ نا کسی کو دے دیں. انہوں نے فرمایا یار تو خود ہی دے دے. وہ صرف اس کی آنکھیں کھولنا چاہتے تھے. پیسے لے کر آئے، وہ پیسے کہیں تھوڑے گڑبڑ کے تھے پیسے، انہوں نے نہ لیے پیسے. انہوں نے کہا یار یہ خود ہی دے تم. پیسے لے کے چلا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ جو تجھے پہلے ہی غریب ملے نا اسے دے دینا. وہ پیسے لے کے گیا، سامنے ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا فقیر، اس نے پیسے سارے اسے دے دیے. پیسے بہت زیادہ رقم تھی. اس نے جب پیسے انہیں دیے تو دے کر کے جو ہے نا وہ دوسرے دن پھر آیا تو وہی اندھا جو ہے نا فقیر ساتھ والے کسی فقیر کو بتا رہا تھا، کہتا یار کل تو کوئی ایسا بندہ آیا اتنے پیسے دے گیا ہے، میں نے پھر وہاں سے نا باہر سے تھوڑی سی خریدی پینے کے لیے. کہتا ساتھ وہ فلانی جو عورت ہے نا اس کے گھر میں گیا، میں وہاں جا کے میں نے وہ بھی پی اور
منہ کالا بھی کیا، بڑے مزے آئے کل بھائی. تو اس کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا یہ کیا بنا بھائی ہیں. اب وہ دوبارہ بزرگوں کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے تو آپ کے کہنے پر ایک فقیر اندھے کو دیے تھے جو بظاہر ایسے کام کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے بھی شراب خریدی ہے اور اتنا بدکاری کی ہے. آج وہ کسی بندے کو بتا رہا تھا تو میں پاس بیٹھ گیا، میں بھی سنتا رہا اس کی باتیں. تو انہوں نے نہ اس دن اسے 1 روپیہ دیا. میں کہ یہ لے جا، کہ تجھے پہلے ہی بندہ نظر آئے نا اسی کو دے دینا، فقیر نہ دیکھنا، جو پہلے ہی بندہ نظر آئے نا اسی کو دے دینا. وہ کہتا ہے جی اس نے جناب ایک بندے کو سامنے اسے بندہ دکھائی دیا، اس نے پیسے اسے دے دیے. اس نے کہا یا یہ لے جا، 1 روپیہ تھا. اور وہ جناب اس نے کہا میں دیکھتا ہوں اس کے پیچھے چل چل کے، کیونکہ یہ اندھا تھوڑی ہے ادھر ہی بیٹھا ہوگا روز. تو اس نے جا کے اسے روپیہ دیا. وہ چلتا چلتا نا اس نے گوشت خریدا اور چیزیں ضرورت کی خریدی، خرید کے چلا گیا سامنے. وہ بھی پیچھے چلا گیا. ایک جنگل میں جب پہنچا تو ایک حجرا تھا، اس کے اندر مری ہوئی مرغی پڑی تھی. اس نے وہ مرغی اٹھا کے پھینک دی اور آگے چلنے لگا. اس نے کہا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں غریب تھا، کتنے عرصے سے بچے بھوکے تھے تو گھر میں کچھ نہیں تھا، میں شہر سے گزرنے لگا گاؤں سے، تو وہاں ایک مری مرغی پڑی تھی، وہ میں لے کے آیا، یہاں چھپائی تھی. میں نے کہا چلو شام کو لے جاؤں گا، یہی کھائیں گے ہم بنا کے. اس کا گوشت مری بھی تھی، حرام تھی، لیکن ہم چونکہ مجبور تھے، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں. تو اب چونکہ آپ نے پیسے دے دیے تو میں نے کہا وہ حرام پھینک دوں، اب میرے اوپر ضروری ہوگا کہ میں حلال ہی کھاؤں. تو میں نے وہ پھینک دیا ہے، میں نے یہ لیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو وہ بندہ جو ہے نا وہ بزرگوں کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، اس نے یہ قصہ سنا. اس نے کہا میرے اتنے سارے پیسے اور کہاں لگے، اور آپ کے یہ پیسے اور ایسی جگہ پہ لگے جو مستحق تھا. باقی میں نے جا کے اس کا پیچھا کیا. وہ سارا قصہ اس نے سنایا بزرگوں کو. بزرگ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ بیٹا بات یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنی کمائی حلال رکھو، اور دوسرا جو ہے اپنے دل میں دین کا درد رکھو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا پیسہ غلط جگہ جانے نہیں دے گا. تمہارا پیسہ جائے گا وہیں جہاں ضرورت ہوگی، جہاں حاجت ہوگی وہیں صرف ہوگا پیسہ. یہ بہت بڑی بات ہے جی. کاش کہ آج ہم جو ہے کتنے سارے ہمارے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں جی، جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس خریدنے کو کتابیں نہیں ہیں، جن کے پاس قلم نہیں ہے. ایک بار میں نے ایسے بیان کر دیا کہ طالب علم کو قلم لے کے دینا ثواب ہے، وہ لوگوں نے جب ادھم مچا دیا قلم لے کے دے رہے ہیں. اور بھیا اکیلی قلم کی حاجت نہیں ہوتی، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی اس بات کی آتی ہے جو بالکل چھوٹی 3 روپے کی قلم لے کے دے رہے ہیں. وہ خدا کا خوف کرے یار. ہمارے دادا کو جو حلوہ پسند تھا اس لیے حلوہ پکا کے کھلا رہے ہیں لوگوں کو، اور آپ خود کیا کھا رہے ہیں؟ خود تو حلوہ نہیں جاتا یہاں سے. اب لوگوں کو کہاں کھایا جاتا ہے حلوہ؟ لوگوں کے منہ میں حلوہ نکلتا ہے تب بھی جب کسی مولوی کو دیکھ کے جناب چڑھانا ہو اسے، مولوی کو حلوے کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور خود جو ہے وہ کیا کیا کھا رہے ہیں. دادے کو حلوہ پسند تھا جی، وہ 20 روپے کی سوجی لی، وہ بھون کے جناب دے دی کسی کو، لو جی کھائیں. دادے کو پسند، مر جائیں دادے کو پسند تھا. اور جس کو دے رہا ہے اسے پوچھ اسے کیا پسند ہے، اسے کھلا دو. اللہ اکبر. کسی بھی عالم دین کو، کسی بھی طالب علم کو بے فکر چھوڑ دینا، یار تیرا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تو سے بیٹھ کے دین کا کام کر. سچی بات ہے، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اس طرح. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پتہ آپ خود فرماتے ہیں میری اتنی کتابیں لکھنے کی وجہ، میرے اتنے کام کرنے کی وجہ، آپ فرماتے ہیں یہ سارا میرے چھوٹے بھائی کی وجہ ہے، چھوٹے بھائی کی برکت ہے. آپ خود فرماتے تھے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے چھوٹا بھائی جو ہے اس نے مجھے فارغ البال رکھا ہوا تھا. آپ کے بہت سارے گاؤں تھے، بہت ساری زمینیں تھیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی، وہ سارا ان کے بھائی دیکھتے تھے، کیا گانا ہے، کیا اٹھانا ہے، کیا کاٹنا ہے جی، جو بھی کام ہوتا تھا سارا وہی دیکھتے تھے. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو ایک دن بھی نہیں کہا انہوں نے، سارا کام وہی کرتے تھے. بس وہ جو چیز بکتی ہے اس کے پیسے لا کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کو دے دیتے، یہ پیسے آ گئے ہیں جی آپ کے جی. وہ آپ کے پاس پیسے آ جاتے، آپ پھر خرچ کرتے رہتے. یہ نہیں کہ گھر کے خرچ کے لیے نا، گھر کا خرچہ بھی خود ہی کرتے تھے، سارا نظام خود سنبھالا ہوا تھا. اور آپ کو حیرانگی ہوگی، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میری بیٹی کا رشتہ بھی طے ہو گیا. ان کی اماں کے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی گھر والی مائی صاحبہ جو تھی وہ بھی بڑی وفادار تھی. اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہ خاتون کھڑے ہو کے میرے سر میں تیل لگاتی تھی اور میں کتابیں لکھتا رہتا تھا. ایسی باوفا خاتون جس کو مل جائے، اور ایسا باوفا بھائی جس کو مل جائے جو دین کا درد رکھنے والا ہو، وہ بھائی کو فارغ البال چھوڑ دے، بتائیں کتنا کام کر پائے گا. آج ہمارے یہاں نا پیر کے لیے کپڑے خریدے نا تو کہتے ہیں جی سب سے اچھا کپڑا وہ دینا، اور جو امام کو دینا وہ بھی سال میں ایک بار ایسا جو وہ کپڑا دینا جس کے ساتھ ہمارا امام جو ہے نا آٹا بھی چھان لے، وہ والا کپڑا دینا. وہ والے کپڑے اٹھا کے امام کو دے دیں. سچی بات ہے، کئی لوگوں کا میں ملا ہوں ان کو کپڑے جناب عید کے دیکھے ان کے، یہ یار پہلی بار پہنا جناب اس میں وہ ڈیزائن بنے ہوتے ہیں عجیب قسم کے. کبھی یہاں پہ بھی جو کپڑے دے جاتے ہیں نا، سچی بات ہے یہاں احباب ہیں کئی سارے دیتے ہیں کپڑے، کئی سارے صحیح بھی دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سارے ایسے دیتے ہیں. کئی سارے کپڑے ایسے ہوتے ہیں، سچی بات ہے. میں آپ کو لطیفہ سناتا ہوں.
ایک لڑکا جو ہے مجھے کپڑے دے گیا، اس نے مجھے کہا کہ یہ سوٹ ہے جی آپ کے لیے. میں نے دیکھا کپڑا، میں نے کہا یار آپ غریب بندے ہو، آپ ہی پہن لو، کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے آپ کی طرف سے ہو گیا. اب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار وہ سوٹ سلوایا تم نے؟ کہتا نہیں جی وہ کپڑا ہلکا تھا، میری ماں نے کہا کہ اس میں 1000 روپے اور ڈال کے نا اچھے والا لے آؤ. بتائیں، یہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں اور جو میرے ساتھ خود ہوا ہے. میں نے تو ویسے کہا، میں نے کہا یار تو غریب بندہ ہے، چل کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے تو پہن لے. یہ نہیں کہ اس کا ایسا کپڑا ہونے کی وجہ سے واپس موڑ دیا، ایسے تو بہت سارے آتے ہیں جی. تو میں نے کہا نہیں یار کو بندہ دے کسی کو نفع تو ہو. ایک ٹاکی اٹھا کے دے دیں گے، وہ کپڑا ہوگا ایسا صافہ وہ، اور جناب ساتھ کپڑے، اور کپڑے بھی ایسے ہوں. پیر صاحب کو دینا جی سب سے اچھے والا کپڑا ہو، ٹھیک. مولوی صاحب کو دینا جی سب سے ہلکے والا کپڑا ہو، وہ والا دینا مولوی صاحب. کیوں یار؟ اور یہی چیز ہے جس نے ہمیں مار دیا. وہ ایک یہیں پہ جب انگریز رہتا تھا نا، ایک عالم گزر رہے تھے تو ایک پادری کی گاڑی گزری، پادری نے زور سے بھگائی گاڑی اور مٹی ہوگی ساری. وہ عالم صاحب کے پاس منہ پہ ساری پڑ گئی مٹی، گھٹا پڑ گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ وہ عیسائیوں کا وہ آپ یہاں پہ کھچ ہو رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ یار بات یہ ہے کہ وہ کافروں کا امام ہے، میں مسلمانوں کا امام ہوں. بھائی یہی فرق ہے. انہوں نے کیا کیا ہے اور ہم نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جناب اپنے مولویوں کو، اپنے پادریوں کو اتنا جناب انہوں نے ہر چیز سے فارغ البال رکھا ہوا کہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جی. اور ہم نے اپنے مولوی کو اتنا بھوکا رکھا کہ یہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یعنی اسلام بیچنے پہ تیار ہو گئے. پتہ ہے کل جو مولوی وہاں گیا ہے جی، وہ مندر میں جا کے اس کے افتتاح میں شریک ہوا ہے، جہاں پہ ان کے بڑے بڑے طاغوت بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے کافر بیٹھے ہوئے تھے. انہی کافروں میں ہمارا مولوی بھی بیٹھا ہوا تھا. مسجد شہید کرا کے، مندر بنوا کے اس کے افتتاح میں مولوی شریک ہوئے. بتائیں اسے کیا چیز لے گئی ہے وہاں؟ اگر ہمارے لوگوں نے اسے مضبوط رکھا ہوتا تو بتائیں وہ بھوکا گند کھانے والا وہاں جاتا. تو یہ بہت بڑی فکر والی بات ہے. کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا ایسے علماء کو ڈھونڈیں جو علماء دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو فارغ البال چھوڑیں. یار میں آپ میں سے ہم سب کو جانتا ہوں، میں امیر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے گھروں میں جناب نوکر رکھے ہوئے ہیں، گھر میں کام والی عورتیں رکھی ہوئی ہیں. ظاہری بات ہے 5-10 بندے تو امیر لوگوں نے رکھے ہی ہوتے ہیں. اتنے لوگوں کو فارغ البال رکھ سکتے ہیں، ان کے گھر کی خدمت کرتے ہیں. جو رسول اللہ علیہ السلام کے دین کی خدمت کر رہا ہے، ایک بندے کو فارغ البال ہی رکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی فکر والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کو پھر راہ ہی سجھائی نہیں دیتا. ان کے پیسے بھیجنا میلوں پہ، ٹھیلوں پہ، اس طرح کے غلط کاموں میں خرچ ہوتے ہیں، پھر دین پر ان کے پیسے خرچ نہیں ہوتے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.